مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عزوجل، آج ہم یہاں رحیم یار خان، احمد پور شرکیہ اور ڈیرہ غازی خان کے ناظمین اور کچھ مدرسین بھی ہیں، یہاں کی کابینہ جو ہے، اور فضائن مدینہ خان پور میں آج ہم یہاں موجود ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے غلطی بتانے کا طریقہ۔ حفظ کے بچوں کے لیے بالخصوص یہ ہے، اور ناظرہ کے بچوں کے لیے بھی یہی انداز ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں پڑھائیں یا کہیں بھی پڑھائیں، جو اچھا مدرس ہوتا ہے، اچھا ٹیچر ہوتا ہے، اچھا استاد ہوتا ہے پڑھانے والا، بالخصوص حفظ کی کلاس پڑھانے والا، اس میں سبق کے معیار کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ اچھا سبق سنے گا تو اچھی سبقی ہوگی، جب اچھی سبقی ہوگی تو اچھی منزل ہوگی۔ اب سبق سننے میں غلطی بتانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، آج ہم اس پر انشاءاللہ عزوجل بات کریں گے۔ جب بھی ہمارے مدرسین سبق سنیں بچوں کا تو لحن جلی اور لحن خفی کی اغلاط کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے۔ ہر لحن جلی کا بھی بتائیں اور ہر لحن خفی کا بھی بتائیں، یعنی لحن خفی اور لحن جلی کی جو غلطی ہے یہ بچے کو اس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، غلطی بتانا ضروری ہے۔ اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بعض اوقات مدرسین کو دیکھیں کہ جیسے ہی سبق سنتے ہیں، مثال کے طور پر سبق سن رہے ہیں، بچہ جیسے ہی غلطی کی فوراً بتا دیتے ہیں، بچہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور اس کو جو سبق سنا رہا ہوتا ہے یا سب کی سنا رہا ہوتا ہے یا منزل سنا رہا ہوتا ہے بھول جاتا ہے۔ تو غلطی بتانے کا یہ انداز درست نہیں کہ جیسے غلطی کی فوراً بتا دیا۔ غلطی بتانے کا درست انداز یہ ہے کہ بچہ جیسے پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اس نے غلطی کی، مثلاً حرکت کی غلطی کر کے آگے گزر گیا، اس کو کچھ حروف آگے جانے دیں یا کم از کم ایک لائن آگے جانے دیں۔ اب یہ بچہ واپس نہیں آ رہا تو اب اس کو پیچھے لگائیں اور یہ دوبارہ سے اپنی غلطی درست خود کر لے۔ اور عموماً بچے کر لیتے ہیں، ان کی توجہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ خود غلطی درست کر لیتا ہے تو گویا یہ غلطی نہیں ہے، اس کو اب اٹکن میں لیں، یعنی یہ اٹک گیا، عارضی طور پر اس کے ذہن سے نکل گئی بات، لیکن توجہ دلائی تو اس نے پڑھ لی، یہ طریقہ درست ہے۔ پھر بھی اگر بچہ نہیں درست پڑھ رہا تو اب اس کو غلطی بتا دی۔ اور بتانا کیسے؟ جی آپ نے حرکت چھوڑ دی ہے، آپ نے غنہ نہیں کیا، آپ نے مد نہیں کی، آپ نے قلقلہ نہیں کیا، یہ نہیں، اس کو آیت پڑھ کر بتائیں، یا کم از کم بھی وہ جملہ پڑھ کر سنا دیں، تاکہ بچے کو پڑھنے کا انداز بھی آ جائے اور اس کو کنفرم پتہ لگ جائے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے۔ وگرنہ یہ ہوگا کہ اب کون سا غنہ چھوڑا ہے، کون سی مد چھوڑی ہے، اب یہ ایک آیت میں تو کتنی غنہ ہیں، بعض اوقات کتنی مد ہوتی ہیں، کتنی قلقلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچہ جب استاد اس کو پڑھ کر سناتا ہے نا آیت یا جملہ وہ پڑھ کر سناتا ہے تو بچہ قاری صاحب کے لہجے کو بھی دیکھتا ہے اور اس کو پک کرتا ہے اور اس کو لیتا ہے اور اس کو مطلب اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو یہ انداز۔ حتی الامکان بچہ جب بھی غلطی کرے پیچھے سے لگائیں۔ ہاں واقعی ایسا بچہ ہے کہ بار بار غلطی کر رہا ہے، مطلب 2 جملے صحیح پڑھتا ہے تو 2 غلط پڑھتا ہے، تو ایسے کو ظاہر بار بار پیچھے لگانے سے وقت کا حرج ہوگا، تو ایسے کو تو پیچھے نہ لگایا جائے، بتا دی جائے غلطی۔ لیکن جو کبھی کبھی غلطی کر رہا ہے یا سبق میں ایک آدھی غلطی کر رہا ہے، سبق میں 2-4 غلطیاں کرتا ہے کچھ دیر بعد، تو ایسے کو پیچھے ہی لگا کر درست کروایا جائے۔ اگر وہ خود درست کر لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر پڑھ کر بتا دیا جائے۔ اور بار بار بعض مدرسین کی عادت ہوتی ہے استادوں کی، کو ٹوکتے ہیں، بار بار ٹوکیں گے تو نہ وہ سبق صحیح سنا پائے گا، نہ وہ سب کی صحیح سنا پائے گا، نہ وہ منزل۔ بلکہ اس طرح کے بچے تو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، بلکہ استاد خود بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے کوئی نہیں سناتا۔ بھئی آپ کو کیسے سنائیں؟ آپ کا انداز ہی اتنا سخت ہے، اتنا جارحانہ ہے کہ آپ ویسے جناب غصے میں ہوں گے تو وہ بچہ جناب جیسے غصے میں ہوں گے آنکھیں دکھائیں گے تو بچہ بھول جائے گا، غلطی بتانا تو دور کی بات ہے۔ تو انداز شفقت والا ہوگا، پیچھے سے لگانے والا ہوگا، اچھا ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل ہر بچہ آپ کو ہی سنائے گا۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں سنا پاتا، اب وہ بچے کے ساتھ دور لگ رہے ہوتے ہیں، سبق کے بھی دور تو سبقی کے بھی تو منزل کے بھی، کیونکہ مجھے نہیں سنا پاتا یہ۔
تو آپ کو نہیں سنا رہا تو اس پر توجہ آپ کو دینی ہوگی کہ کیوں نہیں سنا رہا، تو کہیں غلطی بتانے کا انداز جارحانہ یا سخت تو نہیں ہے، تو اس پر توجہ کی جائے۔ اب کیا کرے کہ ظاہر بچے اپنے 2 4 6 غلطیاں کی ہیں تو اب اس پر نشان بھی لگائے، اس کا اگر اپنا قرآن پاک ہے بچے کا تو نشان لگائے، صرف یہ ایک ڈیش لگا دے اور وہ بھی کچی پنسل سے، تاکہ بعد میں اس کو ختم بھی کیا جا سکے، اس کا ذاتی قرآن ہو تو بچے کو غلطی بتانے کا جتنا انداز اچھا ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ عزوجل بچہ غلطیاں بھی دور کرے گا۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مدرسین کو، ناظمین بھی ظاہر سب کی پارے کا ٹیسٹ لیتے ہیں، دیگر جو پڑھاتے ہیں، مدرسہ بالغان پڑھاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، حفظ پڑھاتے ہیں، جو بھی سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں، جو بھی مطلب مجھے سن رہے ہیں، ان سے یہی عرض ہے کہ غلطی بتانے کا طریقہ جتنا آپ کا اچھا ہوگا، غلطی لگانے کا جتنا طریقہ اچھا ہوگا، انشاءاللہ عزوجل اتنا جلدی ہی آپ کا بچہ غلطی بھی دور کرے گا اور وہ گھبرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا اور وہ اپنی غلطی درست کر لے گا۔ اور اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو کوئی غلطی جانے نہ دے، یعنی آپ نے توجہ لازمی دلانی ہے کہ بیٹے یہاں دیکھیں گناہ آپ نے چھوڑ دیا، مت چھوڑ دی، یہاں یہ ہو گیا، یہاں یہ کمزوری ہوگی، بتانا ضرور ہے، توجہ دلانی ضرور ہے۔ اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ بچہ کچی غلطی کر رہا ہے یا پکی غلطی کر رہا ہے۔ غلطی کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پیچھے سے آپ نے لگایا پھر بھی بچے نے غلطی درست نہیں کی تو گویا اس کی پکی غلطی ہے، تو اس کو دوبارہ سننا ضروری ہے، چاہے پورے سبق کو سن لیں، اگر پورا سبق نہیں سن سکتے تو اس غلطی کو کم از کم سنیں۔ اسی طرح سب کی منزل میں کسی بچے نے 2 غلطیاں کی ہیں ایک پارے میں، 3 کی ہیں، 4 کی ہیں، تو ان غلطیوں کو یا اس غلطی والی پوری آیت کو یا ان 2 3 آیتوں کو آپ سن لیں تاکہ بچے کی جو غلطیاں ہیں یہ دور ہو گئیں، آپ کو کنفرم ہو جائے۔ پورا پارا اگر نہیں بھی سننے کا ٹائم تو کم از کم ان غلطیوں کو دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ بچے کی سب کی اور منزل جو ہے نا، جو میں نے سنی ہے آج، یہ الحمدللہ عزوجل پوری کی پوری یہ مجھے صحیح سنا رہا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔